واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، معزز ناظرین مشاہدین و سامعین، 3 ہفتہ قبل جو سیشن شروع کیا گیا تھا آج اس کا آخری سیشن ہے، آخری مرحلہ ہے اس سے موضوع کا، اور بہت ہی اہم موضوع رہ گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ جو وبائی بیماریاں آتی ہیں ان کا علاج کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اس پر انشاءاللہ شیخ محترم ہمارے سامنے سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اس میں آپ سب کا استقبال ہے، ہم شیخ محترم کو بھی استقبال کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان سے استفادے کی توفیق دیتا رہے، آمین رب العالمین۔ سامعین سے اور مشاہدین سے گزارش ہے کہ خاص طور سے جو خواتین ہیں اپنا آڈیو ویڈیو بند کر کے رکھیں، اور اس طریقے سے اپنا جو حقیقی نام ہے اسے لکھ کر کے رکھیں، اور کاپی اور قلم بھی سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس درس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ انہی چند تمہیدی کلمات کے بعد میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں اور ہم سب کو اپنے علم سے مستفید فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر جزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون۔ قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے 2 ہفتوں میں وبائی امراض، بیماریاں، ان سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں، جس میں پہلا حصہ اس بات پر مشتمل تھا کہ بیماریاں اور وبائیں کیوں آتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ دوسرے درس میں تھا کہ اس سے متعلق بہت سارے شبہات اور سوالات ذہن میں ہوتے ہیں، تو ان کا کیا جواب ہے؟ کیا طاعون اور وبا ایک ہیں، یا اسی طرح سے دوا کرنا چاہیے یا نہیں، احتیاط کرنا چاہیے نہیں، کیا احتیاط سے تقدیر سے فرار اختیار کیا جا سکتا ہے، یا کیا دوا کرنا تقدیر کے خلاف ہے؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو ایک انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ علم کی کمی سوالات کی اور شبہات کی کثرت پیدا کرتی ہے۔ تو ان سوالوں کے کیا جوابات ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں، سلف کے اقوال کی روشنی میں ہم نے ان چیزوں کو دیکھا۔ آج کے درس میں ہم اس عنوان کا آخری حصہ اور آخری بات جو ہماری ذمہ داری اور ہم کو کیا کرنا چاہیے اس سے متعلق ہے، انشاءاللہ آج کے درس میں اس کو ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا: وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ سجدہ میں آیت نمبر 21 ہے۔ اس آیت سے ایک بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے کہ آخرت کا عذاب بڑا عذاب ہے، لیکن دنیا کا عذاب اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ دنیا کا عذاب اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے ڈالتا ہے۔ دنیا کی مصیبتیں ایک انسان کے لیے جہاں تکلیف ہوتی ہیں، وہیں ایک بڑی تکلیف سے بچنے کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ دنیا کی تکلیفیں
دنیا کی مصیبتیں، بیماریاں ہوں یا کسی اور طرح کی تکلیف ہو، یہ فی ذاتی ہی مشقت اور تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، لیکن اپنی ذات میں خیر اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سوئے ہوئے انسان کو جگاتی ہے، اور ایک انسان جو گناہوں کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ سے دور بھاگ رہا ہے اور اللہ رب العالمین کے احکام کو توڑ کر زندگی گزار رہا ہے، یہ دنیا کی مصیبتیں اسے جگا کر اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتی ہیں۔ تو چاہے بیماری کا معاملہ ہو یا کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بہت ممکن ہے جو تکلیف ہم پر آ رہی ہے یہ امتحان ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہو، چاہے انفرادی سطح پر ہو یا پھر سماج اور عوام کی سطح پر ہو، معاشرے کی سطح پر ہو۔ جب بعض اوقات وبائیں اور مصیبتیں عام ہوتی ہیں جس میں سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اس میں مومن کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ کہیں عذاب تو نہیں ہے۔ معمولی بدلی چھا جاتی، ہوائیں تیز ہوتی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرتے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کی مزاج میں چیز اپنی جگہ ہونی چاہیے کہ اس کو جو بھی تکلیف پہنچے اس کے بارے میں وہ یہ سوچے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب تو نہیں۔ ایسا سوچنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان غفلت میں جینے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی آیت سے بات معلوم ہوتی ہے، اور سب سے پہلا کام بیماری کے دور میں، وباؤں کے دور میں، مصیبتوں، طوفانوں اور اسی طرح سے ساری مصیبتوں کے دور میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت کا بھیجنے والا بھی اللہ ہے اور مصیبت کا ہٹانے والا بھی اللہ ہے، مصیبت میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے اور اس سے بچانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کے سوا ہماری چھوٹی بڑی کوئی مصیبت ایسی نہیں جو اللہ کے سوا کوئی اور اس کو دور کر سکے۔ لہٰذا مسلمانوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، خصوصاً بڑی مصیبتیں جو پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، ایسے وقت میں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف انفرادی و اجتماعی رجوع کریں۔ اس آیت سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف واپس پلٹیں، غفلت سے اللہ کے ذکر کی طرف، معصیت سے اللہ کی اطاعت کی طرف، کفر و شرک سے اللہ پر ایمان اور توحید کی طرف۔ یہ رجوع انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی مصیبت سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم دنیا میں یعنی چھوٹے عذاب کے ذریعے سے انہیں آزمائیں گے یا انہیں چھوٹا عذاب چکھائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تو فرماتے ہیں یقول مصائب الدنیا واسقامها وبلاؤها، اس سے مراد کیا ہے؟ العذاب الادنی سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی مصیبتیں ہیں اور اس سے بیماریاں ہیں اور اس سے مراد بلائیں ہیں۔ تو دنیا کی کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، چاہے بیماری ہو یا غیر بیماری، یہ بلائیں دنیا میں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندے کو واپس لوٹنے کی دعوت دیتا ہے۔ کہتے ہیں مما یبتلی اللہ بہا العباد حتی یتوبوا، یہ بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ بندوں پر اس لیے ڈالتا ہے، بندوں کو اس میں مبتلا کرتا رہتا ہے تاکہ بندے اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے توبہ کریں۔ کیا گناہ ہم سے ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پر مصیبت آ رہی ہے؟ مومن کا طرز یہی ہوتا ہے، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ نیک ہو۔ نیک وہ ہے جو اپنے کو نیک نہ سمجھے، بلکہ جتنا نیک ہوگا اس کو اللہ رب العالمین کے کمال اور پاکی کے مقابلے میں اپنی تقصیر کا اتنا زیادہ احساس ہوگا، اس کو اتنا زیادہ احساس ہوگا کہ مجھ سے بہت کمی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیمانے کو جانتا ہے، وہ اللہ کی عظمت کو جانتا ہے، اور اپنے اعمال کو اللہ کی عظمت کے مقابلے میں جب دیکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا، میرے اندر کوتاہی ہے۔ لہٰذا ایک نیک انسان کو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہ قول ابن عباس کا الصحیح المصبور میں موجود ہے، اس کی سند حسن ہے۔ قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں لعلہم یرجعون کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ وہ لوٹ آئیں کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ای یتوبون، اللہ سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کریں
اپنے گناہوں کو چھوڑ کر واپس لوٹیں. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. یہ روایت بھی حسن درجے کی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 42 اور 43 میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے اس سے پچھلی امتیں جو تھیں ان کے پاس بھی رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے انہیں تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں، مشقتوں میں مبتلا کیا، ان سے ان کی پکڑ کی. لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری طرف سے ان پر مصیبت آئی، ہماری گرفت ان پر ہوئی تو وہ گڑ گڑائے. وہ کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ وہ کیوں آہوزاری انہوں نے اللہ کے آگے نہیں کی؟ ولکن قست قلوبہم، لیکن بات یہ تھی کہ ان کے دل ہی سخت ہو چکے تھے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کی کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما کر کے ان کو دکھائی. ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کی مصیبت کا سبب بیان کیا ہے. انسان اپنے اعمال کے برا ہونے پر غور نہیں کرتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا غلط کیا ہے، میں تو صحیح زندگی گزار رہا ہوں. بعض اوقات دنیا کی عیش و عشرت میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ کا انعام مجھ پر ہے، کچھ کمال میرے اندر ہے تبھی تو اللہ نے مجھ کو یہ دیا ہے. کبھی بدعات اور خرافات میں ہوتا ہے تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کی طاعت کر رہا ہوں، میں کیا غلط کر رہا ہوں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ شیطان نے جو کچھ وہ کر رہے تھے انہیں ان اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما خوبصورت بنا کے پیش کیا، اور شیطان یہی کرتا ہے. وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کے اعمال ان کے سامنے، ان کے گناہ ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. تو انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے نہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں یا میں اللہ کا مقرب. تو اللہ نے فرمایا جب ہماری طرف سے مصیبت ان پر آئی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ گڑ گڑاتے اللہ کے آگے، روتے دھوتے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کراتے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے، اللہ کے مقابلے میں اپنی تقصیر پر اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتے، اللہ سے دعائیں کرتے، اللہ کو مصیبت سے نجات کے لیے پکارتے، مدد کے لیے پکارتے. کیوں وہ نہیں گڑ گڑائے؟ کیوں ایسا ہوا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے تھے. اس لیے بعض اوقات انسان پر ایک کے بعد ایک مصیبتیں آتی ہیں، وہ بجائے نادم ہونے کے فرسٹریٹ ہوتا ہے، وہ بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اللہ سے چڑھتا ہے، وہ بجائے اپنے آپ پر غور کرنے کی بجائے اللہ کے قانون ہی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کبھی یہ غور نہیں کرتا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، کہیں میری غلطی کے لیے میری غلطی پر اللہ کی طرف سے سزا تو نہیں ہے. تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ جب بندوں پر مصیبت آئے تو بندے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اس سے دعا کریں، اس کی طرف رجوع کریں، اس سے توبہ کریں. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے سورہ ہود میں بھی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں پر استغفار کرو، مغفرت کی دعا کرو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف لوٹ آؤ، اس کی طرف توبہ کرو، اس سے توبہ کرو. یہاں پر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو استغفار اور دوسرے توبہ. ماضی میں جو گناہ ہوئے ہیں ان پر اللہ سے استغفار کرو، اور حال اور اپنے مستقبل کے لیے اللہ رب العالمین سے یہ عزم کرو کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ کی فرما برداری کروں گا. ماضی پر ندامت اور استغفار، اور مستقبل میں گناہوں کے ترک کا عزم اور اہتمام، یہ دو چیزیں اگر آدمی کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. اگر تم ایسا کرو گے، پچھلے گناہوں پر استغفار کرو گے اور اسی طرح سے آئندہ کے لیے عزم کرو گے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یمتعکم متاعا حسنا، اللہ رب العالمین تمہیں ایک اچھی متاع عطا کرے گا، نعمت عطا کرے گا، الی اجل مسمى،
ایک مدت تک، یعنی تمہاری موت تک۔ موت تک کے لیے اللہ رب العالمین تم کو متاع حسنہ عطا فرمائے گا۔ امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقیل یمتعکم یعمرکم، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تم کو متاع عطا کرے گا کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یعمرکم، بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم کو اللہ رب العالمین لمبی عمر دے گا۔ وَأَصْلُ الْإِمْتَاعِ الْإِطَالَةِ، کہتے ہیں کہ امتاع عربی زبان میں اطالت کے لیے آتا ہے، تطویل کے لیے آتا ہے، کہ لمبی کرے گا تمہاری عمر کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حیات اور عمر کے فیصلے بندوں کی توبہ اور استغفار پر بھی مبنی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ تفسیر قرطبی میں امام القرطبی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز بندوں کو چاہیے کہ جب بھی ایسے مصیبت کے حالات آئیں، چاہے وہ وباؤں کی صورت میں ہو، آندھی طوفان کی صورت میں ہو، زلزلوں کی صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو، چاہے انفرادی زندگی میں ہو، فقر فاقہ ہو، یا اسی طرح سے بیماری ہو، یا کوئی اور پریشانی ہو، تو ایسی صورت میں بندوں کو چاہیے کہ سب سے پہلا کام وہ یہ کریں کہ اپنے اعمال پر غور کریں، اپنے حال پر غور کریں، اور اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، دعا کریں، توبہ کریں۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ نمبر 2، احتیاطی تدابیر کرنا، احتیاط کرنا۔ ایسی وباؤں کے حالات میں انسان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے، میرے ذریعے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، یا بیماری مجھ کو نہ لگے، اس سے احتیاط کرے۔ کیا احتیاط کرنا یہ اللہ پر توکل اور تقدیر کے عقیدے کے خلاف ہے؟ نہیں ہے، ہم پچھلے درس میں اس کو دیکھ چکے ہیں۔ لیکن ایک اور حدیث ہم دیکھیں گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت سے بچنے کے لیے اس کے آنے سے پہلے احتیاط کرنا بھی دین ہے، اور اس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور وباؤں کے سلسلے میں خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غط الاناء، پینے کے برتن کو ڈھانپ دو، وَأَوْقُ السِّقَاء، اور جو پینے کے جو مشکیزیں وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی تم ڈاٹ لگا دو، ان کو بھی بند کر دو، جن برتنوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بند کر دو۔ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنزِلُ فِيهَا وَبَاء، اس لیے کہ سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے۔ لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، جس برتن سے وہ وبا جس برتن پر سے وہ وبا گزرتی ہے اس پہ اگر ڈھکن نہ ہو، اس پر اگر ڈاٹ نہ لگا ہو، وہ اگر ڈھپا ہوا نہ ہو، تو وہ وبا اس برتن میں داخل ہو جاتی ہے، کھانے پینے میں چلی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو چاہیے، اس کو نہیں معلوم کس رات میں آئے گی، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس رات میں وبا آنے والی ہے اس میں ایسا کرو، نہیں، معلوم نہیں ہے، لہٰذا احتیاطی طور پر تم ہر رات اس کا اہتمام کرو، تاکہ کسی رات میں اگر وبا آ جائے تو تمہارے برتن کھلے نہ ہوں کھانے پینے کے کہ اس میں وبا چلی جائے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وباؤں سے بچنے کے لیے احتیاط کرنا چاہیے اور پیشگی اقدامات کرنے چاہیے، پریکاشنز جس کو آپ کہتے ہیں، پریکاشنز لینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جیسے کہتے ہیں نا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو احتیاط پہلے کرنا، پرہیز کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آدمی بیمار ہو جائے اور اس کے بعد علاج میں چلا جائے، پیسہ بھی جائے گا، تکلیف بھی ہوگی اور پریشانی بھی ہوگی۔ تو دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ وباؤں کے سلسلے میں پیشگی احتیاط کرنا یہ اچھی چیز ہے۔ نمبر 3، اپنے شہر میں رکے رہنا، اپنے ذریعے سے دوسرے علاقوں میں بیماری نہ چلی جائے، اس کا اہتمام کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ فأخبرها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان عذابا يبعثه اللہ علی من یشاء، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون
ایک عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں میں ڈالا کرتا تھا، بھیجا کرتا تھا۔ فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، لیکن اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے تعاون کو رحمت بنایا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی کہ ایک ہی فیصلہ اللہ کا ہے، کسی کے لیے وہ خیر ہو سکتا ہے، کسی کے لیے وہ شر ہو سکتا ہے، کسی کے لیے وہ رحمت ہو سکتا ہے، کسی کے لیے وہ عذاب ہو سکتا ہے ایک ہی چیز، لیکن اس کی نسبت الگ الگ بندوں کے لیے الگ الگ ہوتی ہے۔ تو تعاون اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب تھا، لیکن مؤمنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنایا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ خاص ہے اہل ایمان کے ساتھ، یعنی اس کا رحمت ہونا اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، اس کے بالمقابل دوسروں کے لیے رحمت نہیں ہے، یہ ان کے لیے اب بھی عذاب ہے۔ فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، آپ نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اس پر تعاون واقع ہو، یعنی اس کے علاقے میں، اس کی زندگی میں تعاون آ جائے، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، اور وہ اپنے علاقے میں، بلد میں، اپنے شہر میں وہ صبر کے ساتھ رکا رہے، ٹھہرا رہے، علاقہ چھوڑ کے بھاگے نہیں، فرار اختیار نہ کرے۔ یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اور اس بات کا یقین رکھتا ہو، اس یقین کے ساتھ اپنے علاقے میں وہ رکا رہے، بھاگے نہیں، کہ انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، کہ اللہ رب العالمین نے میری تقدیر میں جو مصیبت لکھی ہوگی وہی مجھ کو پہنچے گی، اس کے سوا مجھ کو کوئی مصیبت پہنچ نہیں سکتی ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے تو مصیبت آئے گی، اللہ کی طرف سے اگر طے ہے مرنا تو مروں گا، نہیں تو نہیں، اللہ چاہے گا تو بیماری لگے گی ورنہ نہیں۔ الا کان لہ مثل اجر الشہید، تو اس کے لیے یعنی اگر وہ اس بیماری میں مر جائیں، کیونکہ شہید زندگی میں نہیں مرنے کے اندر ہوتا ہے، الا کان لہ مثل اجر الشہید، اگر وہ اسی حال میں مر جائیں، جیسا کہ دوسری روایتوں سے آتا ہے کہ المطعون شہید، تعاون کے مرض میں جو آدمی مر جائیں اس کو شہادت نصیب ہوگی۔ تو الا کان لہ مثل اجر الشہید، تو اس کے لیے شہید کا اجر اللہ کی طرف سے ملے گا۔ امام البخاری نے کتاب الطب میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5734۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے ہی شہر میں، وباؤں کے دور میں اپنے ہی شہر میں رکے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ حدیث میں فرار اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، میں تو فرار نہیں کر رہا ہوں، میں تو خوشی خوشی جا رہا ہوں، نہیں، الفاظ بدلنے سے بات نہیں بدلتی ہے، مقصود اس کا یہی ہے کہ اس علاقے سے بچ کے وہ دوسرے علاقے میں جانا چاہتا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ اپنے ساتھ بیماری لے جاتے ہیں اور پھر اس علاقے میں بیماری پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور گناہ ان پر آتا ہے۔ ویسے جیسے کوئی قتل کسی کو کریں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا موت تو اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، اللہ ہی نے اس کو موت دی، تو اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا، اللہ ہی موت دیتا ہے، تو میرا کیا قصور، تو نے اس کو مارا ہے، تیرے ذریعے سے اس کو موت ہوئی ہے، لہٰذا تجھ پر اس کا گناہ ہوگا کیونکہ تیرا ارادہ اس میں تھا۔ اسی طرح سے کوئی ذریعہ اگر کسی کی موت کا بنتا ہے لاپرواہی کی وجہ سے، تو اس پر بھی ضمانت ہوگی، جیسا کہ آگے آئے گا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس علاقے میں آدمی کو رکے رہنا چاہیے کئی اعتبار سے۔ ایک اس اعتبار سے کہ وہ ذریعہ نہ بنے دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کا۔ مومن وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ہاتھ سے مراد علماء نے کہا کہ اس میں وسعت ہے، اس کی ہر کوشش اس میں داخل ہے۔ ذالک بما قدمت یداک، یعنی یہ تیرے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے، تو انسان کے ہاتھ جو آگے بھیجتے ہیں سارے اعمال اس کے ہاتھ اس کے نمائندہ ہیں، تو اس کی ہر کوشش اس میں داخل ہوتی ہے، ہر اس کا عمل اس میں داخل ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے کسی بھی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ دوسروں کو تکلیف اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے اگر وہ جاتا ہے، دوسرا یہ کہ ایک آدمی اپنے علاقے میں رکا رہے اور اس کو موت بھی آ جائے تو یہ توکل ہے، اور یہ اللہ کی
یعنی قضا پر رضا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر وہ راضی ہے، تو اس میں رضا ہے اللہ رب العالمین کے فیصلے پر۔ اسی طرح سے اس میں احتساب ہے کہ ایک آدمی نیت یہ کرے کہ اگر موت آ بھی جائے تو شہادت ملے گی، تو شہادت کا موقع اس کے لیے ہے۔ کئی لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرے، ایسے حالات میں گھبرا جاتے ہیں، ابھی موقع آیا ہے، رکے رہو اپنے علاقے میں، موت آنی ہے، آئے گی، نہیں آنی نہیں آئے گی۔ تیرے بھاگنے سے تو موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں۔ تیرے رکنے سے موت یقینی ہے؟ نہیں۔ ایک ہی علاقے میں کئی لوگ ہوتے ہیں، ایک گھر میں ہوتے ہیں، ایک مرتا ایک بچتا ہے۔ کیوں؟ رب العالمین اگر فیصلہ نہ کرے موت کا، نہیں مرے گا۔ تو احتیاط، حدیث میں دیکھیے دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایک آدمی اپنے علاقے میں رکا رہے، یہ احتیاطی طور پر ہے، لیکن اسی میں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرے اور گھبرائے نہیں۔ اگر اس میں موت لکھی ہوگی تو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ تو کہا کہ یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اس بات کا یقین رکھے کہ اس کو وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے لکھی ہے۔ تو اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کورونا کی بیماری میں اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو کیا اس کے لیے شہادت ہے؟ ظاہر اس بارے میں کوئی صریح روایت موجود نہیں ہے، لیکن بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ امید ہے کہ ایسا آدمی جو کورونا کی بیماری میں یعنی فوت ہو جائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے شہادت کا اجر ہے۔ شیخ عبداللہ المطلق یا اسی طرح سے دیگر علماء نے بھی، بعض علماء نے بات کہی ہے، غالباً شیخ سلیمان الرحیلی کا بھی یہ قول ہے، انہوں نے بھی یہ بات الریاض میں یہ بات ان کی آئی ہے، تو یہ بھی کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ صراحت کے ساتھ تو حدیث میں نہیں ہے، لیکن اللہ سے امید ہے کہ ایسا آدمی جو اس بیماری میں فوت ہو جائے تو اس کے لیے بھی شہادت ہوگی، اس لیے کہ ایک حدیث میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہداء خمسہ، شہداء 5 ہیں، المطعون والمبطون والغریق وصاحب الحدم والشہید فی سبیل اللہ۔ شہید 5 قسم کے ہیں اور 5 کو شہادت کا ثواب ملے گا۔ ایک المطعون جو طاعون میں فوت ہو جائے، 2 والمبطون جو پیٹ کی بیماری سے مرے۔ اس حدیث کے ضمن میں علماء نے کہا کہ ہر وہ بیماری، امام النووی نے بھی ذکر کیا ہے کہ علماء کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ہر وہ بیماری جس میں جو پیٹ میں ہوتی ہے، یہ پورا بطن ہے، تو اس میں ہوتی ہے، تو اس بیماری سے اگر کوئی آدمی مرتا ہے، چاہے وہ پھیپھڑوں کی ہو، چاہے وہ آنتوں کی ہو، چاہے وہ کڈنی ہو، یہ ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں، یا چاہے ایک آدمی جو ہے اس کو یعنی اتنی قے ہو کہ وہ مر جائے، اتنی قے ہو کہ وہ مر جائے اس کی وجہ سے، یا اس کو اتنے لوز موشنز ہوں کہ وہ اس کے اندر جو ہے کمزور ہو کہ اس میں فوت ہو جائے، اگر ایسی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو یہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے شہادت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرتا ہے، یعنی اس کے بطن میں کوئی پارٹ فیل ہو جائے، چاہے وہ پھیپھڑے ہوں، چاہے وہ آنتیں ہوں، چاہے وہ کڈنی ہو، یا چاہے وہ یعنی کوئی اور چیز ہو، تو یہ ساری چیزیں بطن میں ہیں، تو اس سے آدمی فوت ہو جائے تو اس کے لیے شہادت ہے۔ والغریق، اور جو آدمی ڈوب کے مر جائے، یہ نہیں کہ آدمی خود چھلانگ لگائے مرنے کے لیے، وہ خودکشی ہے، وہ نہیں۔ کوئی آدمی گیا ناؤ میں اور ناؤ الٹی ہو گئی اور اس میں ڈوب گیا، اس کی نیت نہیں تھی اپنے آپ کو قتل کرنے کی، ایسا آدمی یہ بھی شہید ہے۔ وصاحب الحدم، اور ایسا آدمی جو کسی عمارت کے نیچے دب کے مر جائے، کوئی عمارت بلڈنگ کولیپس ہو گئی، دیوار گر گئی اور اس کے نیچے دب کے مر گیا، ایسا آدمی بھی شہید ہے۔ شیخ عثیمین وغیرہ نے ضمن میں کہا کہ کوئی آدمی اگر ایکسیڈنٹ میں بھی مر جاتا ہے، گاڑی کے نیچے دب کے مر جاتا ہے، وہ بھی اسی کے ضمن میں آئے گا، اس لیے کہ وہ بھی حدم کی صورت ہے، دیوار گری اور گاڑی اس کے اوپر گری، دب کے اس میں مر گیا، تو اس صورت میں بات ایک ہی ہے۔ تو اس طرح سے صاحب الحدم کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہے۔ اور وہ شہید فی سبیل اللہ، اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں جو قتل ہو، شہید ہو، وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ ساری صورتیں شہادت کی ہیں۔ والمبتون کے ضمن میں اس کو لیا جا سکتا ہے، اگر پیٹ کی وجہ سے کوئی آدمی مر جاتا ہے، پیٹ کی بیماری کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اللہ سے امید ہے کہ ایسا مریض کورونا کا، اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے شہادت ہوگی انشاءاللہ۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔
اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ چوتھی چیز اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ بیمار کو خود اپنے آپ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، یعنی کہ آدمی سب سے جا کے لپٹ جائے اور کہے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، یا ناراض ہو جائے اگر لوگ اس سے احتیاط کر رہے ہیں کہ تم سے محبت نہیں کرتے ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ میں بیمار ہوں، خود دوسروں سے کیا کرے گا؟ احتیاط کرے گا، لیکن خود اگر بیمار ہو تو یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی دور نہ جائے، مجھ سے کوئی احتیاط نہ کرے۔ محبت اپنی جگہ ہے، بلکہ واقعی محبت یہ ہے کہ ایک انسان دوسروں کی تکلیف کا خود خیال کرے، لحاظ کرے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ واقعی محبت تو یہ ہے، یہ نہیں کہ آدمی چاہے کہ لوگ اس کے قریب آئیں، بیٹھیں، اس کو چھوئیں، اس سے سر پہ ہاتھ پھیریں، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ عام بیماریوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس کے پھیلنے کا امکان ہو تو آدمی کو چاہیے کہ خود اپنے گھر والوں کو دوسروں کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے سے دور کریں۔ تم دور رہو، قریب مت آؤ، بیماری ایک دوسرے سے پھیل سکتی ہے اگر امکان ڈاکٹر بتاتے ہیں تو۔ معاذ جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عاہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا تاکیدی حکم ہم کو دیا، گویا کہ ہم سے وعدہ لیا۔ من فعل منہن کان ضامنا علی اللہ، جو شخص ان 5 چیزوں کا اہتمام کرے یہ اللہ کی اس کے لیے ضمانت ہے، یعنی جنت کی یا مغفرت کی ضمانت اللہ کی طرف سے، یا اللہ کی حفاظت میں ہو، اللہ کی حفاظت میں وہ شخص۔ کان ضامنا علی اللہ۔ من عاد مریضا، نمبر 1، جو شخص مریض کی عیادت کے لیے جائے، او خرج مع جنازت، یا جنازے کے ساتھ جائے، او خرج غازیا فی سبیل اللہ، یا پھر اللہ کی راہ میں غازی بن کر نکلے، جنگ کے لیے نکلے، او دخل علی امام یرید بذلک تعزیرہ و توقیرہ، یا مسلمانوں کے حاکم، مسلمانوں کا جو امام ہے اس کے پاس جائے اور اس کا مقصود کوئی حاجت نہ ہو بلکہ اس امام کی تعزیر، اس کی تأیید اور اس کا احترام ہو۔ مسلمانوں کا حاکم ہے، اس کے اوپر اتنی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس کو سارے لوگوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، مسلمانوں کا، رات دن ایک کر کے اس کو سارے ملک کے حالات دیکھنے پڑتے ہیں، تو اس کے پاس جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ اس کے کام کی، اس کی محنت کی، اس کی جو بھی قربانیاں وہ دے رہا ہے، جو بھی اپنے اوقات صرف کر رہا ہے امت کے لیے، اس پر اس کی تعزیر کرے، اس کو سپورٹ کرے، یا اس کی توقیر کرے، اس کا احترام کرے، اس کی تائید کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ تو اس جذبے کے ساتھ اگر اس کے پاس جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے۔ آج بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ مسلمانوں میں حکام کے خلاف عام طور سے ایک ماحول بنتا ہے کہ ذرا سی کوئی بات دکھائی دی، اس کے خلاف میڈیا میں یا اسی طرح سے جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے زبان اور قلم کے ذریعے سے آدمی لوگوں کے دلوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان حکام کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا یہ خوارج کا طریقہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ان کے لیے دعا کرنا یہ سلف کا طریقہ ہے، ان کو نصیحت کرنا یہ سلف کا طریقہ ہے، ان کو چھوڑ کے دوسروں کے سامنے ان کی برائیاں کرنا سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ او دخل علی امام یرید بذلک تعزیرہ و توقیرہ، او قعد فی بیتہ، یا پھر اپنے گھر میں بیٹھ رہے، اپنے گھر میں بیٹھا رہے، فیسلم الناس منہ ویسلم، وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے کہ لوگ بھی اس سے محفوظ رہیں اور وہ بھی لوگوں سے محفوظ رہے۔ ایسا آدمی بھی اللہ کی ضمانت میں ہے۔ کوئی بھی شر، لوگوں کے شر سے وہ محفوظ رہیں، اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ اس میں سارے قسم کے شر آتے ہیں، چاہے وہ جنگی فتنے کے دور کے حالات ہوں، مسلمانوں آپس میں جنگ ہو رہی ہو، آپس میں مسلمان اختلاف میں لڑ رہے ہوں، یا اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور فتنے میں شریک نہ ہو، کسی مسلمان کے قتل کے لیے تلوار نہ اٹھائے، یا اسی طرح سے وہ کوئی اور معاملہ ہو کہ باہر جائیں اور فتنے میں مبتلا ہو اور لوگوں کی اذیت کا ذریعہ بنے، لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے، یا لوگ اس کی گمراہی کا ذریعہ بنے، تو اس سے بھی محفوظ رہے۔ یا وبائی حالات ہوں، اپنے گھر سے نکل کے جائے، اس کی بیماری دوسروں کو لگے یا دوسروں کی بیماری اس کو لگے۔ تو اپنے گھر میں بیٹھے رہنا فتنے کے دور میں، پریشانی کے دور میں، وباؤں کے ایام میں
یہ بھی ایک صورت ہے. او قعد فی بیتہ فیسلم الناس منہ ویسلم، یہ اپنے گھر میں بیٹھا رہیں، کوئی غرض و غایت نہیں جانے کی بات، تو ایسا آدمی اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے. وہ گھر میں بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ فیسلم الناس منہ ویسلم، لوگ اس سے سلامت رہیں، یہ بھی لوگوں کے شر سے سلامت رہے. تو اس حدیث کے ضمن میں اس بات کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس طرح کے امکانات ہوں تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہیں، جبکہ کوئی داعیہ اس کے باہر جانے کا نہیں ہے. تو اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. حدیث نمبر 3253، یہ حدیث ہے 3253، اس پر یہ حدیث موجود ہے. نمبر 5، مناسب علاج کرنا. علاج کرنا بھی ضروری ہے بیماری کے وباؤں کے حالات میں. جو بھی ممکن علاج ہو آدمی کو کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تداو عباد اللہ، اے اللہ کے بندو دوا کرو فإن اللہ عز وجل لم ينزل داء الا انزل معه شفاء، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کوئی بیماری نازل کی ہے اس کے ساتھ ساتھ شفا بھی نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کے لیے شفا نازل نہ کی ہو. الا الموت والحرم، یہ روایت مسند احمد کی ہے، اور الفاظ بھی احمد کے ہیں، اسی کے ساتھ سنن میں بھی ہے، لیکن دونوں چیزیں ایک ساتھ اس روایت میں آئی ہیں کہ الا الموت والحرم، سوائے موت اور بڑھاپے کے اور کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا نازل نہ کی ہو. ہر بیماری کے لیے شفا ہے. ہاں، بوڑھا آدمی واپس سے جوان نہیں ہو سکتا ہے، چاہتا ہے ہو نہیں سکتا ہے. موت گیا ہوا آدمی واپس نہیں آ سکتا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے آگے ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک، وہ واپس نہیں آ سکتے دنیا میں. تو مرنے والا دنیا میں نہیں آ سکتا ہے اور بوڑھا جوانی میں نہیں آ سکتا ہے، دونوں کے لیے دروازہ بند. تو کہا کہ یعنی جو بھی بیماری اللہ نے نازل کی اس کے لیے شفا ہے تو تم دوا کرو. یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترغیبی. آدمی کو چاہیے کہ وہ بیماری سے ضرور علاج کریں. علاج کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے خود علاج کیا ہے اور آپ نے صحابہ کو علاج کرنے کے لیے کہا ہے، اور صحابہ علاج دوا کرتے تھے. لیکن موت کا کوئی علاج نہیں، اور اسی طرح سے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اس حدیث کو شیخ الالبانی نے صحیح الجامع صغیر میں صحیح کہا ہے. نمبر 6، دوا آدمی کرے لیکن ڈاکٹر کو اپنا رب نہ بنائے، بلکہ اللہ رب العالمین سے امید رکھے اور اللہ ہی پر توکل کرے. شفا کے لیے دوا ذریعہ ہے، لیکن شفا دینے والا اللہ ہے، ڈاکٹر نہیں. بہت سارے مریض کیا کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بہت بڑی بیماری کچھ آ گئی، اچانک کچھ ہو گیا، ڈاکٹر صاحب اب میری زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے. ڈاکٹر گھبرا جاتا ہے. وہ بعض اوقات تو غیر مسلم ڈاکٹر گھبراتا ہے، بولتا نہیں میرے ہاتھ میں نہیں بھائی، یہ تمہارا اوپر والے سے مانگو، میں ڈاکٹر ہوں، میں بھگوان نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں گاڈ نہیں ہوں. وہ جانتا ہے مسلمان جہالت میں آ کے اس طرح کی باتیں ڈاکٹر سے کہتا ہے. یاد رکھیں ڈاکٹر علاج کرتا ہے، زندگی نہیں دیتا ہے. ڈاکٹر دوا دیتا ہے، شفا نہیں دیتا ہے. شفا دینے والا اللہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو کیا کہا والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ ہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، میری بھوک مٹاتا ہے، میری پیاس مٹاتا ہے، مجھے کھلاتا پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے. شفا اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے، نہ دوا والا ڈاکٹر، کوئی شفا نہیں دے سکتا ہے. شفا صرف اور صرف اللہ دیتا ہے. تو یہ سورہ شعراء کی آیت ہے جس میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، اور انبیاء بھی بیمار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو شفا دیتا ہے. تو بیمار ہونا کوئی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہی ہے،
بلکہ کبھی کبھی نیک لوگوں پر بھی بیماری آتی ہے، نبیوں پر بھی آتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا منا انسان مسحہ بیمینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب ہم میں سے کوئی انسان بیمار ہو جاتا تو آپ اپنا ہاتھ اس پر پھیرتے، ثم قال، اور آپ یوں فرماتے، آپ یہ دعا کرتے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کے رب، اے اللہ جو سارے لوگوں کا رب ہے، اذهب البأس، تکلیف کو، بیماری کو، پریشانی کو دور کر دے، بھگا دے، وشفی، شفا دے دے، انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، شفاء لا یغادر سقما، کہ ایسی شفا دیں کہ جو بیماری کا کوئی اثر نہ چھوڑے، ذرا بھی بیماری باقی نہ رہے، ایسی شفا عطا فرما، شفا کاملہ۔ تو اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ اسی بات معلوم ہوتی ہے کہ بیمار کے لیے اس طرح سے دعا کرنی چاہیے، ہاتھ پھیر کر، اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ ہاں لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں جس میں ڈاکٹر قریب آنے نہیں دیں گے، جیسے اس طرح کی وبائی حالات ہیں، تو اس میں اس طرح کی ضد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ احتیاط کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر اس طرح سے کہتا ہے تو دور رہنا چاہیے۔ تو یہ عام بیماریوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس طرح سے اس کے لیے رقیہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں تو مجھ کو اس کی اصل معلوم نہیں ہے، آپ علماء سے پوچھیں، کیونکہ یہ جو ہے رقیہ سامنے پڑھنے کے لیے ہے، نہیں کہ ایک آدمی دور سے واٹس ایپ کے اوپر کسی کو یہ رقیہ کرے، اس طرح کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم، علماء سے پوچھنا چاہیے اس کو۔ تو ایک تو رقیہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہے، اور معاوضات اس پر تھتکارنا، پڑھ کے اس پر تھتکارنا، یہ بھی ہم کو حدیثوں سے ملتا ہے بیماری کے علاج کے لیے، عام بیماریوں کے لیے ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ، جب گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا، نفث علیہ بالمعوذات، تو آپ معوذات پڑھ کر اس پر نفث کرتے۔ نفث کس کو کہتے ہیں؟ اس طرح سے تھتکارنا، تھتکارنے کو، تھوکنے کو نہیں کہتے ہیں، تھتکارنے کو کہتے ہیں۔ تو نفث کے معنی ہوتے ہیں تھتکارنا، اس طرح سے تھتکارنا کہ کچھ قطرے جو ہیں لعاب کے انسان پر آئیں۔ تو معوذات پڑھ کر آپ نفث کرتے تھے۔ معوذات کیا ہیں؟ 3 صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں پڑھ کے آپ مریض پر تھتکارتے، یہ اس کے علاج کے طور پر تھا، اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، اور یہ بھی بیماری کے علاج کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ آدمی رقیہ کرے اور ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، بلکہ ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے، رقیہ بھی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ ہے اور وہ بھی ہے، آپ نے یہ بھی کیا ہے اور وہ بھی کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں انہا قالت کان اذا اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقاہ جبریل، جب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ کرتے۔ ارقاہ جبریل، یہ رقیہ ہے۔ قال، اور کہتے، کیا کہتے؟ بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک، اللہ کے نام سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو اس سے بری کر دے یا برکت عطا فرمائے اپنی طرف سے، یبریک، اور ومن کل داء یشفیک، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے تم کو شفا دے دے، آپ کو شفا دے دے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی بری کر دے، محفوظ رکھے ہر شر، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کریں، وشر کل ذی عین، اور ہر نظر کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے اور آپ کو اس سے نکال دے، بری کر دے، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ جبریل کرتے تھے، اور یہ رقیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
آپ کا اقرار اس پر جبریل کر رہے ہیں تو یہ خود اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ آدمی نہیں کر سکے تو کیا کر سکتا ہے؟ اگر اس کے چھونے یا اس کے قریب جانے کا امکان نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں اور بھی دعائیں ہیں، اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، یا پھر اگر قریب جانے کا امکان ہے مزید یا دواخانے میں جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد مسلم یعود مریضا، جب بھی کوئی مسلمان، جو مسلمان بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے، لم یحضر اجلہ، جس کی موت ابھی آئی نہ ہو، فیقول 7 مرات، تو 7 مرتبہ اگر وہ یہ کہتا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ عظیم سے، اللہ عظیم سے، اللہ تعالیٰ سے جو کہ عظیم ہے، اسأل اللہ العظیم، اس عظمت والے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، مانگتا ہوں، جو عرش عظیم کا رب ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، میں اس سے دعا کرتا ہوں، اس سے سوال کرتا ہوں ان یشفیک، کہ وہ آپ کو، وہ تم کو شفا دے دے۔ جب بھی کوئی 7 مرتبہ کسی مریض کے پاس یہ دعا پڑھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں الا عوفی، اس کو اللہ رب العالمین اس مریض کو عافیت عطا فرماتا ہے، یعنی اس بیماری سے اس کو شفا اور نجات دے دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ اذکار ہیں یا رقیہ ہے جو مریض کے پاس کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات اگر مثلا مسلم ممالک میں اگر ڈاکٹرز ہیں تو وہ مریض کے لیے ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی صورت میں جب کہ ان کے رشتہ دار ان کے پاس نہ جا سکتے ہوں تو ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے لیے کر سکتا ہے، اگر مسلمان ڈاکٹر ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ تو 8ویں چیز اس میں کیا ہے؟ بعض اذکار ہیں جو احتیاطی طور پر ہیں جن سے آدمی مصیبت سے، وباؤں سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور بہت سارے ہیں، سارے یہاں ذکر نہیں کیے جا سکتے، کچھ چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یقول فی صباح کل یوم و مساء کل لیلۃ، جو کوئی بھی بندہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، کیسا بھی ہو، نیک ہو، جیسا بھی ہو، ما من عبد یقول فی صباح کل یوم و مساء کل لیلۃ، جو بھی بندہ اپنے دن کی صبح میں یا اپنی رات کی شروعات میں، شام میں، مساء کل لیلۃ یعنی اپنی رات کی ابتدا میں، تو یہ دعا پڑھتا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات لم یضرہ شیء، جو بھی بندہ اپنی دن کی شروعات میں، یعنی فجر کا وقت شروع ہو جائے تب، اور یا یہ فجر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یعنی صبح میں ہونا چاہیے، اور مساء کل لیلۃ یا اپنی رات کی شام میں۔ علماء نے اس سے مراد لیا ہے کہ مغرب کے بعد ہے۔ مساء کا اطلاق دونوں وقتوں میں ہوتا ہے، یہ عصر کے بعد کے لیے بھی ہوتا ہے اور مغرب کے بعد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ حدیث کا سیاق دیکھ کر سمجھنا چاہیے کہ اس سے مراد رات ہے، رات کی شروعات، یا پھر شام ہے، یہ جو غروب سے پہلے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر زیادہ غالب یہ ہے کہ اس سے مراد مغرب کے بعد کا وقت ہے، وہ مساء کل لیلۃ، لیکن بعض روایتوں میں عصر کے بعد بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بعض علماء نے تو یہ بھی کہا کہ وہ ظہر کے بعد سے مساء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ کل حال حدیثوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں سیاق کیا ہے اور اس کے اعتبار سے اس کے معنی متعین کرنا چاہیے۔ فی صباح کل یوم و مساء کل لیلۃ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، میں اللہ کے نام سے جو بھی عمل کرتا ہوں، باہر جاتا ہوں یا میں اللہ کا نام لیتا ہوں، وہ اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، جس کے نام کے ساتھ، جس کا نام لیا جائے تو کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی ہے، جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز مضرت نہیں پہنچاتی ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں، وہ السمیع العلیم، اور وہ بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔ جب کوئی آدمی صبح شام یہ دعا پڑھتا ہے 3 مرتبہ، صبح بھی 3 مرتبہ، شام بھی 3 مرتبہ، لم یضرہ شیء، کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، الا یہ کہ خود اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچانا چاہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دعائیں یا اسی طرح سے اذکار جتنے بھی ہیں یہ اللہ سے دعا ہیں،
اللہ کو پابند کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے گزارش ہے۔ اب اللہ رب العالمین مالک ہے کائنات کا، چاہے وہ ہماری گزارش کو قبول کریں یا نہ کریں، اس کا فیصلہ ہماری دعا سے اوپر ہے۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، پڑھا لیکن تکلیف ہوئی۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، روز پڑھتا میں لیکن تکلیف ہوئی مجھ کو۔ بھئی آپ کی جو دعا ہے اس پر وعدہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یعنی فیصلہ تقدیر کا سب پر غالب ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین اپنی طرف سے چاہتا ہے کہ بندے کو تکلیف دے تو اللہ رب العالمین بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والا اس کے پاس وہ اوصاف نہیں ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر اس کی حفاظت کی جائے۔ کچھ ایسا کام اس سے ہوتا ہے جو حفاظت سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی دیکھنا چاہیے، دعا میں شک کرنے کی بجائے اپنے حال پر غور کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث کو امام ترمذی نے یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے دعاؤں کی اور اذکار کے تعلق سے، کہ ذکر کرنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے، صرف ذکر کو نہیں۔ دونوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو نتائج آتے ہیں۔ پڑھی ہوئی چیز اور پڑھنے والا دونوں کو دیکھنا چاہیے، صرف پڑھی ہوئی چیز کو نہیں۔ وعدہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پڑھنے والا کیسا ہے، کس کیفیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کس یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہے، وہ ساری چیزیں۔ اور وہ کہیں اللہ کے عذاب کا مستحق تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ سارے گناہ پہ گناہ کریں اور صبح شام یہ دعا پڑھتا رہے اور کہ اب محفوظ، اللہ کا عذاب آئے گا تو اس پر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گناہ ایسے کیے جس کے نتیجے میں عذاب آتا ہے۔ تو کوئی یہ دعائیں ایسی چھتری نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے آدمی اللہ سے محفوظ ہونے کے لیے اس کو بہانہ بنا لے، ڈھال بنا لے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اگر پکڑنا چاہیں تو پکڑے گا، سزا دینا چاہیں تو ضرور دے گا۔ تو یہ کبھی کبھی اللہ اپنی طرف سے بھی بندے پر مصیبت ڈالتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ تمام چیزوں کے اوپر ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہم کو بتاتی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ احتیاط کرے۔ دیکھیے ساری احتیاط ہے، اس کے بعد بھی تکلیف ہو سکتی ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ احتیاط نہ کریں؟ احتیاط تو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ذریعہ اور سبب ہے حفاظت کا۔ عموماً اللہ تعالیٰ بندے کی دعا ضرور سنتا ہے، لیکن کبھی اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے آخرت کے لیے اور دنیا میں تکلیف ڈالتا ہے۔ دعا رد نہیں ہوتی ہے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیف ڈال کے آخرت میں بہتر بدلہ اس کو دعا کا دیتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو وہ ضائع نہ ہو، اس کی دعا ضائع نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ پڑھتا رہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا 3 مرتبہ صبح شام پڑھنے پر اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے اور مضرت بندے کو نقصان تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، آپ کو بعض اوقات باہر جانا پڑتا ہے بیماری کے ایام میں، وبا کے ایام میں بھی، ضرورت کے لیے، بچوں کے دودھ کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، تو اب گھر سے باہر، اور یہ عام دنوں کے لیے بھی ہے، چاہے ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہو، چاہے کسی اور دشمن کا خوف ہو، اگر کوئی یا شیطان کا خوف ہے خاص طور سے سب سے بڑا دشمن، اذا خرج الرجل من بیتہ، جب کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکلے، فقال، اور وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل رہا ہوں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے گھر سے باہر جا رہا ہوں، میں نے اللہ پر توکل کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی حول اور کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے، یا اللہ کے سوا نہ کوئی حول ہے نہ قوت ہے۔ علماء نے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حول اور قوت کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں حول کے معنی ہے تحویل کرنا، ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل کرنا، حالات کو بدلنا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے اس کو، اور اللہ تعالیٰ جب تک کہ نہ چاہیں کوئی آدمی ایک حال سے دوسرے حال میں دوسرے کو یا کسی بھی چیز کو بدل نہیں سکتا ہے۔ تو حول کی قدرت کسی میں نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ اگر کسی کو دے تو کر سکتا ہے، یہاں سے وہاں اٹھا کے بھی ہم نہیں رکھ سکتے ہیں، کسی چیز کو تبدیل ہم نہیں کر سکتے ہیں سوائے اللہ کی توفیق کے، جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو۔ تو کائنات میں اچھے حالات، برے حالات جو تحویل ہوتی رہتی ہے، تو یہ یہاں مراد ہے۔ تو اور اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، ساری چیزیں آتی ہیں، لا حول ولا قوت، اور کوئی قوت نہیں ہے،
اس تحویل کی قوت ہونا چاہیے. تو نہ کوئی تحویل ہو سکتی ہے، نہ اس کی قوت کسی کو مل سکتی ہے سوائے اللہ کی توفیق کے. بعض علماء نے یہ بھی کہا اس سے مراد یہ ہے کہ حول سے مراد ہے گناہ سے رجوع، اور قوت سے مراد ہے نیکی کی قدرت، نیکی کی قوت. دونوں اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. نہ انسان گناہ سے لوٹ سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر، نہ انسان نیکی کر سکتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر. لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے اس کو خاص کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ اس کی ایک قسم یہ ہے، یہ ایک خاص چیز ہے، اور مراد حدیث میں عام ہے. وبا کے حالات کو تبدیل کر دینا اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا ہے. کہ بیماری سے شفا کی طرف تحویل، یا اسی طرح سے فقر و فاقے سے وسعت کی طرف تحویل، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو اس طرح سے یعنی گناہوں سے نیکی کی طرف تحویل اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے. لا حول ولا قوت. اور جو بھی انسان کو سوچنا ہے، بولنا ہے، عمل کرنا ہے، یہ سارے افعال ہیں انسان کے، ان کی قوت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے، آپ دیکھیے، غور کیجیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ کے سوا نہ کوئی، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی حول ہے نہ کوئی قوت ہے. جب وہ یہ دعا پڑھتا ہے قال یقال حینئذ، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کیا؟ ہدیتا و کفیتا و وقیتا. ہدیتا، تجھ کو ہدایت دے دی گئی، اللہ کی طرف سے تجھ کو ہدایت دے دی گئی. و کفیتا، اور تیرے لیے کفایت کر دی گئی. و وقیتا، اور تیری حفاظت کا انتظام کر دیا گیا، تو محفوظ کر دیا گیا. اگر آپ دیکھیں دنیا اور آخرت کی ساری خیر اس میں سمیٹ لی جاتی ہے، اس میں ساری خیر دنیا کی سمیٹ لی گئی ہے اور آخرت کی بھی. انسان دو چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، ایک دین، دوسرے دنیا. دنیوی اعتبار سے آپ دیکھیں، دینی اعتبار سے آپ دیکھیں، ہدایت کا سب سے زیادہ محتاج ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہدایت نہ دے، سب کچھ مل جائے، کیا فائدہ ہے؟ سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہدایت ہے، انسان کو ہدایت ملنا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. جنت میں جا کے جنتی بھی کیا کہیں گے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کا بہت احسان ہے. الذی ہدانا لہذا، جس نے ہم کو اس جنت کی ہدایت دی. وہاں جا کے ہدایت پر شکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا. تو ہدایت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح سے نہ صرف دین کے اعتبار سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی فیصلوں کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ملنا. کیا قدم اٹھائیں، کون سی دوا کریں، کون سے بزنس میں ہاتھ ڈالیں، یہ رہنمائی اگر اللہ انسان کو نہ دے تو انسان صحیح فیصلے نہیں کرے گا. تو انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے دنیا میں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو. ایک گائیڈنس. دوسرے، اس کے پاس اسباب اور وسائل، چاہے دوائیں ہوں، چاہے مال و متاع ہو، یا کوئی اور چیز ہو، کتابیں ہوں، اس کے پاس اسباب کم ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کفایت اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، کافی اسباب اس کو فراہم ہوں، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے. اس کی کمیوں کا تدارک اللہ تعالیٰ کر دے، اس کی کمیوں کی بھرپائی اللہ کرے، اس کے لیے اللہ کافی ہو جائے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ جو کچھ کم اس کے پاس ہے، اس کمی کا اس کو کوئی پھر قلب کو افسوس نہ ہو، اور اس کمی سے اس کے لیے کوئی نقصان نہ ہو. وہ کچھ کرنا چاہتا نہیں، اس کے پاس کفی تھا، اللہ اس کے لیے کافی ہے، کفایت اس کے لیے کر دی گئی. جو بھی مطلوب ہے اس کے لیے اسباب کافی ہو گئے. چیزیں دو طرح کی ہیں، ایک تو چاہیے، دوسری نہیں چاہیے. صحت چاہیے، مال چاہیے، علم چاہیے، دین چاہیے، اور بہت ساری چیزیں چاہیے. تو جو چاہیے اس کے لیے اللہ کی طرف سے کفایت کر دی جائے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے، کافی اسباب اس کو اللہ عطا کرے. لیکن کچھ نہیں بھی چاہیے، بیماری نہیں چاہیے، ایکسیڈنٹ نہیں چاہیے، دشمن کی دشمنی نہیں چاہیے، شیطان کا فتنہ نہیں چاہیے، گمراہی نہیں چاہیے. اس سے حفاظت اللہ کی طرف سے کر دی جاتی ہے، چاہے وہ شر دینی ہو یا دنیاوی ہو. اب غور کریں، تین چیز: ہدایت مل جائے، رہنمائی، گائیڈنس. دوسرے، کفایت ہو جائے، مطلوب کے لیے اسباب اور تعاون فراہم ہو جائے. تین، جو شر ہے، جو غیر مطلوب ہے، جس سے یہ نہیں چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے،
اس سے اس کے لیے وقایا، اس کے لیے حفاظت ہو جائے۔ اور کیا چاہیے آپ کو دنیا میں بتائیے؟ چوتھا آپ غور کریں، ڈھونڈیں، تلاش کریں، نہیں ملے گا۔ یہ تین چیزیں ہیں جو اصل ہیں۔ تو کہا کہ اس کے لیے اعلان ہوتا ہے ہدیت وکفیت ووقیت فتنحى له الشیاطین، شیطان بازو ہٹ جاتے اس سے۔ اس نے اب یہ دعا کی ہے تو شیطان اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اور فیقول له شیطان آخر، ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، اب کیا بس چلے گا تیرا اس بندے پر، اس آدمی پر تیرا کیا زور چلے گا جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے لیے ہدایت، کفایت اور وقایت، اس کے لیے وقایا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کر دی گئی ہے۔ اب کیا چلے گا تیرا زور اس کے اوپر؟ کیا کر سکتا تو اس کا، کیا بگاڑ سکتا ہے اس کا تو؟ اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی مل گئی، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا انتظام ہو گیا۔ اب کیا بس چلے گا تیرا اس کے اوپر؟ نہ تو گمراہ کر سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ میں اس تناظر میں بھی کہہ رہا ہوں کہ طاعون شیطان کے اثر سے بھی ہوتا ہے، تو یہ حفاظت جو ہے شیطان سے، انسان اگر یہ دعا کا اہتمام کرے تو وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی کی ضمن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو دوا کرنا ہے وہ صدقے سے بھی دوا ہوتی ہے۔ شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب میں ایک روایت نقل کی ہے ابو داؤد اور طبرانی اور بہقی کے حوالے سے، اور مجموع طرق سے اس کو شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ حسن روایت ہے۔ اس کی طرق مرسل بھی ہیں، مرفوعاً بھی آئی ہے، اور مرسلاً یہ روایت موجود ہے۔ کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ کیا حدیث ہے؟ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے کہ جب بھی گھر میں بیمار ہوں ہم صدقہ کریں، تاکہ اللہ رب العالمین اس صدقے کے ذریعے سے ہمارے حال پر رحم کریں، کیونکہ نیکیوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ بندوں پر رحم کرتا ہے۔ تو صدقے کے ذریعے سے بھی علاج کیا جائے۔ تو داؤ مرضاکم بالصدقہ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کرو۔ تو اس حدیث کو شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب حدیث نمبر 744 پر اس کو حسن کہا ہے، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے گھر والے بیمار کی طرف سے بلی دیں۔ بعض علاقوں میں کیسا ہے، ایک جان کے بدلے دوسری جان، یہ نہیں مرنا اس لیے بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہے، پھر بکرے پر ہاتھ بھی اس کا پھیرا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی جان کے بدلے اس کی جان دی جا رہی ہے۔ یہ مشرکین کا طریقہ ہے جو بلی چڑھایا کرتے تھے شیاطین کو، اور آج بھی کرتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے، جان کے بدلے جان نہیں ہے، بلکہ یہ صدقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کو کھلایا پلایا، کپڑے دیے، اس کو پیسے دیے، اس کو جانور چاہے ذبح کر کے اس کو گوشت دیا، یا اس کو پھر کھانا پکا کے کھلایا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تصور رکھنا کہ بیمار کہیں مر نہ جائے، اس کی زندگی بچانے کے لیے جانور کی زندگی اس کے بدلے قربان کی جائے تاکہ اس زندگی کے دینے سے یہ زندگی بچ جائے، تو اس کو بلی کی صورت میں دیا جائے، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی جانور ذبح کرے اور اس کا گوشت کھانا وانا بنا کے لوگوں کو کھلائے، لیکن یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی جان کے بدلے جو ہے اس کی جان دی جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ نمبر 9، وباؤں اور بیماریوں کے دور میں چاہے انفرادی حالت ہو سماجی حالت ہو، بہت سارے نسخے انٹرنیٹ پہ ملتے ہیں، یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا۔ یاد رکھیں، یعنی شرکیہ اسباب سے بچنا چاہیے۔ یہ تعویذ گلے میں لٹکا دو، پھر کوئی چاہے کورونا ہو یا کچھ بھی ہو تم کو نہیں ہوگا، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں خرافات، اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ شرکیہ وظائف یا تمائم، تمیمیں، تعویذ گنڈے اور عملیات سے بچنا چاہیے، خرافات سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ تعویذ گنڈے لٹکائیں اس نے شرک کیا۔ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے، شیخ الالبانی نے صحیح جامع صغیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا
لیس منا من تطیر وتطیر لہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو شگن لے، بس شگن لینا، ہم میں سے نہیں ہے جو تطیر کرے۔ پہلے لوگ پرندہ اڑاتے تھے، دائیں گیا تو کام ہوگا، بائیں گیا تو کام نہیں ہوگا، تو اس طرح سے جو ہے تطیر کرتے تھے۔ اسلام میں اس طرح کا شگن نہیں ہے، تو کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو تطیر کرے یا اس کے لیے کوئی دوسرا شگن لے۔ ولا تکہن ولا تکہن لہ، یا جو کاہن کا کام کرے یا پھر کاہن کے پاس جا کر اس طرح کی چیزیں معلوم کرے کہ فلاں گاڑی کہاں ہے میری، یا فلاں بھاگ کے گیا گھر چھوڑ کے وہ کہاں ہے، یا فلاں چیز ہوگی وہ کب ہوگی۔ کاہن اور عراف دونوں میں فرق بتایا علماء نے۔ تو ان لوگوں کے پاس جا کر فیوچر کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرے، رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، بیمار صحت مند ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس طرح کی باتیں کاہن سے اگر معلوم کرتا ہے، خود کرتا ہے یا دوسروں کے ذریعے کرواتا ہے، خود دوسروں کے لیے کرتا ہے یا دوسروں کو بھیج کے کسی کاہن سے کوئی کرواتا ہے، تو یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ او سحر او سحر لہ، یا جادو کریں یا اس کے لیے جادو کیا جائے، خود جادو والا عمل کریں یا کسی اور سے اپنے لیے جادو والا عمل کروائیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جادو کفر ہے، تو اس طرح کی جادوئی اعمال کرنا یہ کفریہ چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ باباؤں کے پاس لوگ جاتے ہیں، بابا ہمارا بیمار اچھا نہیں ہو رہا، سارے دواخانوں کے دروازے کھٹکھٹائیں، کسی سے نہیں ہو رہا، بابا آپ علاج کرو۔ پتا ٹھیک ہے، مرغا لاؤ ایسا جس کا رنگ یہ ہو، لیمو لاؤ ایسے جو ایسے ایسے ہوں، کیل لاؤ اس قسم کے، یہاں ٹھوکیں گے وہاں ٹھوکیں گے، فلاں جگہ جا کے بسم اللہ کے بغیر ذبح کرو، قبرستان میں جاؤ اس کی مٹی لاؤ، سب شرکیات ہیں۔ جادو والا عمل اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ ایسا آدمی بغیر توبہ کے مرے کفر پر مرا، ایسا آدمی جو بغیر توبہ کے مرے کفر کی موت مرا۔ بچیں ایسی چیزوں سے۔ اور آدمی دھوکہ نہ کھائے، وہ تو مسلمان ہے، جادوگر تھوڑی ہے، تو بابا ہیں، تو اب دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک آدمی وہ خود مسلمان ہے کہ نہیں آپ کو گارنٹی ہے اس کی؟ وہ خود جادو کر کے کافر ہو گیا ہے، آپ اس کو اس کے صرف اسلام کے نام کی وجہ سے آپ عبداللہ اور عمر اور ابو بکر نام اس کا سن کے آپ دھوکہ کھا رہے ہیں، دھوکہ مت کھائیے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو جادو کریں ان سے بچنا چاہیے، جادوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ مجبوری میں آدمی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، زندگی بچانے کے لیے جہنم مول لیتا ہے۔ یاد رکھیں ایسا نہ کریں۔ ہمارا بچہ، ہمارے گھر کے لوگ مر جائیں چلے گا، شرک نہیں کریں گے ہم، اس کو یاد رکھیے۔ وہ مر گیا چلے گا لیکن شرک نہیں کریں گے۔ ایک آدمی شرک پر مرے، موت تو ایسی بھی آنے والی ہے بھائی، آج بچ گیا تو کیا کل نہیں بچے گا؟ کل نہیں مرے گا؟ آج نہیں تو کل تو مرنا ہی ہے اس کو، ہمیشہ کی زندگی کسی کو بھی نہیں ہے، تو پھر کل مرنے کی بجائے، یعنی آدمی شرک پر مرنے کی بجائے آدمی توحید پر مرے، توحید پر آدمی مرے۔ اللہ جب چاہے گا اس سے 1 منٹ پہلے بھی نہیں جائے گا اور بعد میں بھی نہیں جائے گا۔ لہٰذا آدمی شرک نہ کریں اور جادوگروں سے اس طرح کی علاج نہ کرے۔ امام الطبرانی نے اس حدیث کو روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نمبر 10، حرام چیزوں سے بھی علاج سے بچے، حرام چیزوں سے بھی علاج سے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق الداء والدواء، اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی پیدا کی اور دوا بھی پیدا کی۔ بیماری بھی اللہ کی مخلوق ہے اور دوا بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ فتداووا، تو تم دوا کرو، ولا تتداووا بحرام، لیکن حرام سے علاج مت کرو، حرام طریقے سے، حرام چیزوں سے علاج مت کرو۔ تو یاد رکھیں کوئی ایسا علاج نہیں ہونا چاہیے جو شریعت میں حرام ہو، یا ایسی چیزیں کھا پی کے علاج نہیں ہونا چاہیے جو حرام ہو، تو حرام طریقے سے یا حرام چیزوں سے علاج نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز 11ویں چیز اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو نہیں معلوم، خواہ لوگوں کو علاج مت بتاؤ۔ بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے ایک کام کرو یہ کھاؤ علاج ہوگا، کیونکہ اور آج کل تو انٹرنیٹ پہ ہر ایک آدمی کو موقع ہے، فیس بک یوٹیوب پہ ہر آدمی اپنی عقل سے کچھ نہ کچھ علاج بتا کے لوگوں کو بتا رہا ہے یہ کھاؤ، فلانا کبوتر ہے اس کا جو ہے جو پکانے کی چیزیں ہوتی ہیں، یا فلاں چیز ہوتی ہے، گردے ہوتے ہیں، اوجڑی ہوتی ہے، نکالو فلاں جانور کی وہ کھاؤ، یہ پڑھو فلاں چیز کرو، اپنی طرف سے کچھ بھی نسخے آدمی بتاتا ہے۔ نہ کریں ایسا۔ آدمی کی سعادت ہے کہ وہ اپنی جہالت کو جانتا ہو،
اپنی جہالت کو جاننا بھی سعادت ہے، اس لیے کہ جب یہ معلوم ہوگا تبھی اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، ورنہ اپنی اور دوسروں کی گمراہی اور ہلاکت کا ذریعہ آدمی بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن، جو آدمی حکیم بن کے لوگوں کو طبی نسخے دینا شروع کر دے جبکہ وہ اس میدان میں جانکاری نہیں رکھتا ہے، وہ آدمی وہ ایکسپرٹ نہیں ہے، اس کا اس میدان میں جانکار ہونا لوگوں میں معروف نہیں ہے، اتھارٹی نے اس کو الاؤ نہیں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا فہو ضامن، اگر اس کے علاج بتانے کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو جائے بھرپائی اس کو دینی پڑے گی، فہو ضامن، ضمانت دینی پڑے گی۔ اگر اس کے علاج کرنے کی وجہ سے، دوا دینے کی وجہ سے، جبکہ وہ آفیشلی یا سینکشن نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے وہ، لیکن بتا دیے فلاں چیز کھاؤ اور وہ آدمی کھا کے مر گیا، یہ بیماری بڑھ گئی، تو ضمانت اس کو لینی پڑے گی، یہ ذمہ دار ہے اس کے نقصان کا۔ تو حدیث میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی یعنی لوگوں کو بغیر علم کے نسخے نہ بتائے، بغیر علم کے نسخے نہ بتائے کہ فلاں چیز کھاؤ شفا ہو جائے گی، فلاں چیز کرو شفا ہو جائے گی، یا فلاں چیز کرو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر جاؤ گھومو بیماروں کے بیچ میں کچھ نہیں ہوگا۔ کون بتائے تجھ کو؟ ڈاکٹر بتائے، علماء بتائے؟ نہیں، میرا دل بولتا اللہ پہ یقین مجھ کو ہے، جو بھی چاہے حدیث سے مطلب سمجھ لیا، جو بھی چاہے اپنے دل سے بنا لیا، اور آدمی کہے کہ کچھ نہیں ہوگا اور کسی کو ہو گیا پھر یہ کہے تقدیر میں تھا اس کی، یہ جہالت ہے، نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے۔ بغیر علم کے نہ دینی نسخہ بتانا چاہیے نہ دنیاوی نسخہ بتانا چاہیے۔ تو اس حدیث کو امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6153، اور یہ حدیث حسن ہے۔ تو بغیر علم کے نسخہ نہ بتائیں، ہاں کسی نے بتایا ہو، کسی ڈاکٹر نے، کسی عالم نے، تو اس کو بتا سکتے ہیں۔ عالم سے بھی مراد وہ عالم جو قرآن و سنت کا عالم، ورنہ 50 لوگ آج مارکیٹ میں ہیں جو اپنی عقل سے کچھ بھی بتا رہے ہیں، اتنے 1000 بار یہ پڑھ لو تو سب صحیح ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بیمار کو یہ چاہیے اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی شکایت نہ کریں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حالات ڈال دیے، یہ بیماری جاری نہیں ہے، فائنینشیل حالات دیکھو کیسے ہو گئے ہیں، کمپنیوں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، گھروں میں بیٹھے بیٹھے وزن بڑھ رہا ہے، ہاں یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایک نئی بیماری آ رہی ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو سٹریس بڑھ رہا ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، کیا اللہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ اللہ کی شکایت نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور سے بیمار، آپ نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اذا ابتلیت عبد المؤمن، جب میں اپنے مومن بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کروں، بیماری میں مثلا، فلم یشکنی الی عوادہ اطلقتہ من اساری، اگر کسی بندے کو میں بیمار کر دوں، مصیبت میں مبتلا کروں، اور وہ آنے جانے والے، عیادت کرنے والوں کے سامنے میری شکایت نہ کرے، دیکھو نا اللہ نے کیسا کیا، اچھا خاصا میں تھا، اللہ نے کیا کر دیا میرا حال، میری شکایت نہ کرے، آنے جانے، عیادت کرنے والے، ملنے جلنے والوں سے میری شکایت نہ کرے، اطلقتہ من اساری، میں اپنی قید سے اس کو آزاد کر دیتا ہوں، ثم ابدلتہ لحما خیرا من لحمہ ودما خیرا من دمہ، پھر میں اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے، اس کے جسم کو بہتر جسم سے، اور اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دیتا ہوں، اور فرمایا ثم یستأنف العمل، پھر وہ نئے سرے سے عمل کرنے والا بن جاتا ہے، نیا انسان بن جاتا ہے، نیا گوشت، نیا خون، نیا عمل، وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے، ایک نئی زندگی اس کو میں دیتا ہوں، وہ فریش سٹارٹ کرتا ہے اپنی زندگی کا، اس کو بہتر انسان بنا کے میں دنیا میں چلاتا ہوں۔ اس حدیث کو امام حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر 4301 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جب اللہ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، وہ شکایت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اللہ بدلے، شکایت مت کیجیے۔ ایک اور حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یقول، اللہ عز وجل فرماتا ہے انی اذا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا
میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی بندے کو جب مبتلا کرتا ہوں بیماری میں، مصیبت میں، پریشانی میں، فحمدنی علی ما ابتلیتہ، جس چیز میں نے اس کو مبتلا کیا ہے اس پر میری حمد کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، شکایت نہیں، اللہ کی حمد۔ فإنہ یقوم من مضجعہ ذلک اليوم ذلک کیوم ولدتہ امہ من الخطایا، وہ اپنے بستر سے اس حال میں اٹھتا ہے کہ گویا اس دن اس کا حال تھا جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ جب پیدا ہوا تھا اس پہ کوئی گناہ نہیں تھا، اتنا پاک کر کے اس کو اٹھاتا ہوں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے اس نے آج ہی جنم لیا ہے۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، انا قیدت عبدی وابتلیتہ، میں نے اپنے بندے کو قید کر دیا تھا، اس کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا، فَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ۔ اور جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو قید کر دیا، اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیا، تو جیسے صحت مندی کے دنوں میں وہ نیکیاں کرتا تھا آج بھی اس کے لیے وہ نیکیاں لکھتے رہو۔ وہ تہجد پڑھتا تھا، لکھو تہجد، وہ صدقے کرتا تھا، لکھو، وہ ذکر کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اور بہت کچھ کرتا تھا، دینی مجالس میں جاتا تھا، بہت ساری نیکیاں کرتا تھا جب وہ صحت مند تھا۔ اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، وہ اعمال اس سے چھوٹ گئے ہیں، تو اس کے لیے وہ اعمال اب بھی لکھتے رہو۔ فرشتے اس کے لیے روزانہ وہ عمل لکھتے رہتے ہیں، جتنے سال وہ بیمار رہے گا اس کے لیے لکھتے ہیں۔ کب؟ جب وہ بیماری کے ایام میں اللہ سے راضی رہیں، اللہ کی حمد کریں، اس کی شکایت نہ کریں۔ کتنی بڑی چیز ہے، بغیر کچھ کیے اس کو ثواب مل رہا ہے، یعنی ان نوافل کا، ان نیکیوں کا جو نہیں کر سکتا ہے، جن سے وہ عاجز ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو یعلا، طبرانی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر 4300 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ دنیا کی تکلیف ہے، لیکن کب تک ہے؟ موت تک ہے۔ آخرت میں جانے کے بعد جب ان تکلیفوں پر اجر آدمی دیکھے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور کیجئے اس کو، لا يودن اہل العافیت یوم القیامت ان جلودهم قرضت بالمقارض مما يرون من ثواب اہل البلاء۔ قیامت کے دن جن لوگوں کو دنیا میں عافیت ملی تھی، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی پریشانی، نہ فقر و فاقہ، نہ کوئی تنگی، نہ کوئی مصیبت، نہ کوئی تکلیف، دنیا میں عافیت سے ہوتی ہے، قیامت کے دن جب ان لوگوں کا ثواب دیکھیں گے جن پر دنیا میں مصیبتیں اور بلائیں آئیں، فقر و فاقہ آیا، بیماری آئی، تکلیف ہوئی، ان پر دنیا بھر کی مصیبتیں آئیں، جب ان کا ثواب دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری چمڑی کو قینچیوں سے کتر دیا جاتا ہے۔ اتنی تکلیف دنیا میں ہم کو دی جاتی کہ ہماری جلد کو قینچیوں سے کتر دیا جاتا، وہ اس لیے کہ آج دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو تکلیف پر اجر مل رہا ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ جن لوگوں کو آج قیامت کے دن ثواب اور اجر اور انعام اللہ دے رہا ہے، اتنا بڑا انعام، کاش کی دنیا میں ہم پر تکلیفیں آتی ہیں، اور تکلیفیں آتی، اتنی تکلیفیں کہ ہماری چمڑی ادھیڑ دی جاتی ہے، اتنا عذاب ہم کو دنیا میں، اتنی تکلیفیں ہم کو آتی ہیں۔ کیوں؟ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، ہم کو نہیں معلوم اللہ کیا دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اللہ کیا عطا کرے گا ہم کو نہیں معلوم، لہٰذا دنیا میں آدمی شکایت کرے، مصیبت ہٹتی۔ ایک آدمی شکایت، کیا اللہ بیمار کیا، فوراً شفا مل جاتی اس کو؟ نہیں، شکایت کرنے سے مصیبت نہیں ہٹتی بلکہ اجر ختم ہو جاتا ہے۔ شکایت کی بدقسمتی کیا ہے؟ شکایت کرنے سے مصیبت تو نہیں ہٹتی لیکن اجر ضائع ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی حمد کرنے سے، اس سے راضی رہنے سے اجر تو ملتا ہی ہے، اور اس بات کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ہٹا دے۔ لہٰذا اگر اس طرح کے حالات ہیں، چاہے بیمار ہو یا نہ ہو، آدمی شکایت نہ کرے، کیا اللہ تعالیٰ کیوں کر رہا ہے ایسا، اللہ کی شکایت نہ کرے، اللہ سے راضی رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات وقت ختم ہو گیا ہمارا، اور
یہ آخری بات تھی. اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنائیں. قرآن و سنت میں جو ہم کو اسباب بتائے گئے ہیں وہ اسباب ہم کو اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں. ہم یہ بھی دعا اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ساری انسانیت کو اس کورونا کی کووڈ-19 کی وبا سے اللہ تعالیٰ نجات دے اور لوگوں کی معاش جو اس سے خراب ہوئی ہے اللہ رب العالمین اس کے بھی فیصلے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکت کے، وسعت کے اور رزق کے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے. اور جو بھی لوگ جنہوں نے بھی اپنے قریبی لوگوں کو کھویا ہے اللہ رب العالمین ان کو صبر دے. اور جو اس وبا میں دنیا سے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرمائے، ان کا ثواب، شہادت کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں جبیل دعویٰ سینٹر کا اور خاص طور سے شیخ محمد مختار مدنی حفظ اللہ کا کہ مجھ کو لگاتار 3 ہفتوں سے مجھ کو موقع دیا گیا کہ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے مجھ کو بھی اجر دے اور ہم سب کو اس سے فائدہ پہنچائے. اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو میں شیخ سے واقعی گزارش کروں گا کہ جہاں کہیں اصلاح طلب بات ہو تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ کہیں کوئی غلط معلومات دے کے گھر پہ نہ رہے، بلکہ جو بھی اصلاح طلب چیز ہو لوگوں کو صحیح بات معلوم پڑے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے جمع کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عرش کے سائے میں جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے. شیخ نے لگاتار 3 ہفتے بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اور آپ کا جو آخری درس تھا کتاب و سنت کی روشنی میں جو علاج شیخ نے ہمیں بتایا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم شیخ محترم کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ان کے علم سے مستفید فرمائے. بڑی قیمتی باتیں، بڑی اہم باتیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کی روشنی میں بڑی آسانی کے ساتھ شیخ نے ہم سب کو سمجھایا ہے، اور اس موضوع کا حق شیخ نے ادا کر دیا ہے اور اتنی قیمتی باتیں بتا دی ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم شیخ کا شکریہ ادا کر سکیں کہ لگاتار شیخ نے ہمیں 3 دن دیا اور ہم تو بہت ہی خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طریقے سے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. میرے عزیز بھائیوں، یہ جو ٹیکنالوجی ہے ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوئی. ہم شیخ کے آنے کے لیے کتنا بے قرار رہتے تھے کہ شیخ ہمارے جبیل میں آئیں، مملکت سعودی عرب کے اندر آئیں اور اپنے بیانات سے، دروس سے ہمیں مستفید فرمائیں. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کا انتظام فرما دیا کہ آپ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ آپ سے استفادہ کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس نعمت کا یہی شکر ہے اللہ رب العالمین کا کہ ہم اسے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کریں، اور جو ہمارے علماء ہیں کتاب و سنت کے سلف صالحین کے نہج پر چلنے والے، ہم ان سے جڑے رہیں اور ان کی روشنی میں ہم کوئی کام کریں، ان سے جڑ کر کے رہیں، کیونکہ یہ دین کے ڈاکٹر ہیں. جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایسے دین کے ڈاکٹر ہیں. ان سے جڑ کر کے رہنا، اس میں ہمارے دین کی صحت کی حفاظت ہے، اور دین کی صحت انسان کی جسمانی صحت سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی قیمتی باتیں شیخ نے فرمائی ہیں، اور آخری بات جو شیخ نے بیان کی ہے آخری اوقات میں یا آخری نقاط کے اندر، بڑی ہی اہم بات انہوں نے بیان کی ہے کہ بغیر علم کے نہ دین نسخہ بتائیں نہ دنیاوی نسخہ بتائیں. آج یہ چیز بہت زیادہ عام ہے یقیناً واٹس ایپ پر، اور یہ بات تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی، نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان والی بات. شیخ نے وہی بات بیان کی ہے کہ آج اس بیماری سے کتنے لوگ سب ڈاکٹر بن گئے ہیں، طبیب بن گئے، حکیم بن گئے، ایک دوسروں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، دوائیں تشخیص کر رہے ہیں، علاج بتا رہے ہیں کہ فلاں چیز کھائیے، فلاں چیز کھائیے. تو بہرحال یہ بھی بہت قیمتی بات ہے، اور اس کا بھی ہم سب کو دھیان دینا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. تو شیخ نے ہمیں وقت دیا، ہم شیخ کے بہت شکر گزار ہیں، اور شیخ سے ہمیں پوری امید ہے بلکہ یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں شیخ ہمیں اس طریقے سے فراخ دلی کا ثبوت دیں گے اور اپنا وقت ہمیں عنایت فرمائیں گے، تاکہ ہمارے متامنین بطور خاص اور جو ہمارے سامعین جڑتے ہیں
وہ سب کے سب شیخ کے علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہاں میں اعلان کر دوں کہ آنے والا جمعہ 31 جولائی سعودی عرب کے اندر عید الاضحیٰ ہے، اس کی مناسبت سے اس دن یہ درس نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا جمعہ ہے 7 اگست، شیخ یاسر جابری صاحب کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ ٹائم وہی رہے گا سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 5 بجے سے لے کر کے 6 ساڑھے 6 بجے تک شیخ کا درس ہوگا، اور آنے والے جمعہ کو یعنی یہ درس نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے ہمارا جو اسکول چلتا ہے، ہمارے بہت سارے متعاونین اور اس طریقے سے ہمارے بہت سارے وہ لوگ جن کے طلبہ ہمارے ہاں پڑھتے ہیں، ہم انہیں بتا دیں کہ 31 جولائی کو جو عید ہے بقرعید، اس کے بعد 1 جو اگست ہے اس اگست کو الاحسان اسکول کی کلاسیں نہیں ہوں گی عید کی مناسبت سے۔ اس کے بعد جو ہفتہ ہوگا اس میں کلاسیں ہوں گی۔ انہی چند باتوں کے بعد میں شیخ کے شکریہ کے ساتھ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو توفیق دی اور شیخ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور کتاب و سنت کی روشنی میں بڑی قیمتی باتیں ہم نے شیخ سے سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ لگاتار جڑے رہے اور اس درس سے فائدہ اٹھایا، اور مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ آئندہ دروس میں بھی اس طریقے سے آپ جڑتے رہیں گے، اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہر مہینے شیخ کا کوئی نہ کوئی درس ہو، اور اس طریقے سے ہر جمعہ کو انشاءاللہ کسی نہ کسی کا اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے سامنے درس نشر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور جو ہمارے متعاونین ہیں، جو ہمارے کارکنان ہیں، جس نے جو بھی اس پروگرام کے لیے محنت کی ہے اور مشورہ دیا یا پروگرام کے لیے محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے محنت کے مقابلے میں اجر سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ اور بار بار میں شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیخ نے میں قیمتی وقت دیا، بہت مصروف رہتے ہیں، اور یعنی ہم سب بےتاب رہتے ہیں کہ شیخ سے سنیں ہمیشہ، تو شیخ نے وقت دیا، اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اس درخواست کے ساتھ آخری درخواست شیخ سے کہ ہر مہینے انشاءاللہ شیخ ہمیں ٹائم ضرور دیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ شیخ ضرور ہمیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے وقت کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علماء سے استفادہ کرنے کی توفیق دے، اور علماء سے جڑ کر کے کام کرنے کی توفیق دے۔ میں ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ ممکن ہے ہمارے کچھ ساتھی اس کے اندر جڑے ہوئے ہوں۔ ہمارے پاس پرسوں ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی، اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ کسی علاقے کے اندر کوئی مزار تھا، اس مزار کو لوگوں نے توڑ دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ اس بات کی دلیل، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے کوٹ کی تھی، اور وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کو بھیجا تھا مجسموں کو، اونچی قبروں کو توڑنے کے لیے۔ آج ہم نے وہی کام کیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کو کس نے بھیجا ہے؟ کس امیر المومنین نے آپ کو بھیجا ہے کام کرنے کے لیے کہ آپ جو ہے جا کر کے ان چیزوں کو توڑ دیں؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا تھا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ آپ جو ہے نبی تھے، اور اللہ نے آپ کو جو ہے جب تمکنت ملی تو آپ نے لوگوں کو بھیجا۔ آپ مدینہ مکے کے اندر تھے، کوئی ایسا کام نہیں کیا، مدینہ کے اندر نہیں کیا، اور یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے۔ تو آپ کو کس نے بھیجا یہ کام کرنے کے لیے؟ کس امیر المومنین نے بھیجا آپ کو؟ جھنڈا دے کر کے بھیجا ہے؟ کس نے بھیجا آپ کو؟ تو یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ اس بات کا نتیجہ ہے کہ لوگ علماء سے نہیں جڑے رہتے، جذبات میں آ کر کے۔ جذبات کتاب و سنت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہے تو جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے، اور وہ فساد بن جاتا ہے۔ اس لیے جذبات غیرت دین کے دائرے میں ہونی چاہیے، اور اس طرح کی حرکتیں ہمارے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ ہم فتنے کا ذریعہ بن جائے اور بڑا فساد ہو جائے، اور اس طریقے سے اور نقصان ہو جائے۔ آج اس کو کوئی نہیں جانتا ہے، کل ہائی لائٹ ہو جائے، اور اس طریقے سے لوگ جو ہے کیا نام اس کا مطالبہ شروع کر دے اس علاقے کے لوگ، اور پھر ایک نیا بنانا پڑے۔ ابھی وہاں کچھ بدعات خرافات شرک نہیں ہوتا ہے، بعد میں ہمارے غلط کرتوت کی بنا پر وہ چیز ہائی لائٹ ہو جائے، اور لوگ اس طریقے سے وہ لوگ آنے لگے وہاں قربانیاں اور نذر و نیاز چڑھانے لگیں۔ تو یہ علماء سے دوری کا نتیجہ ہی ہے۔ جب آپ علماء سے اتنا دور رہیں گے اتنا زیادہ بربادی آئے گی۔ یہ دینی غیرت نہیں ہے یہ، اور اسلام میں اس طریقے کی قطعاً اجازت نہیں کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں۔ یہ حاکم وقت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ انسان اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے، اپنے والدین، اپنے گھر کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے، اولاد کے تعلق سے، خود اپنی ذات کے تعلق سے انسان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا،
اور دوسروں کی ذمہ داریوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی بات، غلط بات ہے یہ۔ تو ہمیں جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ جی، اسلام جذبات کا نام نہیں ہے، اسلام ٹھوس اصول اور ضوابط کا نام ہے۔ اس ٹھوس اصول اور ضوابط کی روشنی میں آپ کو قدم اٹھانا ہے۔ آپ کے پاس جذبات ہے بہت زیادہ نیک کام کرنے کی، وہ نیک کام اس وقت نہیں ہوگا جب تک کہ کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ہوگا، اس وقت تک نہیں ہوگا، وہ اسے نیک نہیں کہا جا سکتا ہے، عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ عمل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس طرح کے اقدام کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ غلط ہے اس طرح کے کام کرنا، یہ انتہائی نقصان دہ ہے، یہ مہلک ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے فساد کی جڑ اور سبب ہے۔ اس لیے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ علماء سے دور رہتے ہیں۔ جی ہاں، علماء کو خاطر میں نہیں لاتے۔ جی ہاں، تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین ہم ان تمام اس طرح کی باتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم اسی وقت محفوظ رہ پائیں گے جو دین کے ڈاکٹر ہیں، جو علماء ہیں، ان سے جڑے رہیں گے، تبھی جا کر کے اس طرح کی غلط حرکتوں سے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں گے۔ تو چونکہ 5-6-10 منٹ تقریباً یا 8 منٹ تھے، اس لیے میں نے تھوڑی سی بات بیان کر دی، حالانکہ اس کی کوئی زیادہ، بہرحال اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے جمعہ کے بجائے 7 اگست کو یہ دوبارہ ہمارا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس وقت کے ہمارے جو معزز مہمان ہوں گے شیخ یاسر جابری صاحب حفظہ اللہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایک عظیم داعی اور مبلغ ہیں، اور جدہ دعویٰ سینٹر میں رہتے ہیں۔ ان کے دروس اور بیانات آپ لوگ برابر سنتے رہتے ہیں، تو امید ہے آپ لوگوں سے، بلکہ گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اس دن بھی جڑیں اور شیخ کے درس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین سب کو اجر سے نوازے، سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وجزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔